اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ بہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم اجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ واحشرنا فی زمرتہ اولیائہ والمستشہدین بین یدیہ انشاءاللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو ہم بحث کر رہے تھے کہ رول ماڈل ان کو بنایا جائے، تو یہاں پہ اب ہم ان کی عبادت کا جو ہے وہ تذکرہ کریں گے کہ آپ عبادت میں جو تھیں وہ اپنے وقت میں تمام لوگوں سے افضل تھیں، اور آپ کو کا شمار گریہ کرنے والوں میں سے ہوتا ہے، یعنی شدید گریہ کرنے والوں میں سے. جیسے ہمیں تاریخ میں ملتا ہے یہ 4 یا 5 شخصیات ہیں تاریخ میں جو مشہور ہیں جنہوں نے گریہ کیا. ان میں سے ایک جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو مومن کا جو اسلحہ ہے وہ اس کا گریہ ہے. جیسا کہ آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی پروردگار عالم کا عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر استوار ہے اور بنا ہوا ہے. تو یہ پانی جو ہے وہ مومن اور اہل بیت کی آنکھوں سے جو نکلنے والے آنسو ہیں وہ یہ پانی ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ بہت زیادہ اہل گریہ اور مناجات تھیں، اور آپ کی جو دعائیں ہیں ان میں خاص طور پہ پروردگار عالم کی حمد اور تعظیم اور اس کی تسبیح جو ہے وہ خاص طور پہ ملے گی. اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کی جو ہے خصوصیات ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں اور جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے. یہاں تک کہ خود پروردگار عالم جب ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے، جیسے کہ دعا جوشن کبیر میں سب سے پہلے خدا کی اسماء اور اس کی صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ سب سے پہلے ہم پروردگار عالم کو اس کے ناموں اور اس کی صفات کے ساتھ یاد کریں. اس کے بعد ہم الغوث پکاریں، اور اس کے بعد کہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آتش جہنم سے نجات عطا فرما، خلصنا من النار یا رب. اس کے بعد ہم کہیں. اس کے بعد اسی طرح اور دعائیں جیسے دعائے استشیر ہے، دعائے شرات ہے، دعائے علیت المضامین میں بھی انہی زاویوں سے جو ہے وہ گفتگو اور اسی زاویے سے ہمیں جو ہے وہ دعائیں ملیں گی. خاص طور پہ اعمال ام داؤد جو کہ 15 رجب کو انجام دیے جاتے ہیں، اس میں پروردگار عالم کے خوبصورت نام جو ہیں وہ ہم پکارتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کی جو خصوصیات ہیں کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پروردگار عالم کے ناموں اور اس کی صفات کا جو ہے وہ استعمال ہمیں نظر آتا ہے. جیسے کہ خود اہل بیت علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ خود پروردگار عالم کے نام اور اس کی صفات پہ مشتمل ہے. جیسا کہ خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ پروردگار عالم کے نام جو ہیں وہ سب سے خوبصورت نام ہیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ سب سے خوبصورت نام ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے اسماء حسنہ ہیں. اور اسم کا یہاں پہ کیا مطلب ہے، نام کا یعنی کیا مطلب ہے، یعنی ہم کسی کے بھی نام سے اس
شخص کو پہچانتے ہیں، یعنی مسمہ کو پہچانتے ہیں نام سے، اور اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کیونکہ خدا تک پہنچاتے ہیں اور خدا کے وجود کا آئینہ ہے اور اس کے وجود کا مظہر ہے، اس کے اسماء و صفات کی تجلی ہیں، لہٰذا ہم انہیں بھی اسماء خدا کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کے طریقے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ اسی لیے بہت ساری دعاؤں میں ہم جو ہے وہ پروردگار عالم کو اس کے ناموں کی جو ہے وہ قسم دیتے ہیں۔ کچھ دعاؤں میں ہم جو ہے وہ اہل بیت عصمت و طہارت کی جو ہے وہ قسم دیتے ہیں پروردگار عالم کو، تاکہ وہ ہماری دعاؤں کو مستجاب کرے۔ اور دوسری جو خصوصیات ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی دعاؤں کی، وہ روحانی کمالات تک پہنچنے کی درخواست ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، یعنی پروردگارہ میرے دین میں میری اصلاح فرما۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ دنیاوی امور کی درخواست ہے، جو ایک اور ہمیں چیز جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی دعاؤں میں ملتی ہے، وہ یہ کہ آپ نے دنیاوی امور کے لیے بھی پروردگار عالم سے درخواست کی ہے، کیونکہ دنیاوی امور جو ہے وہ وسیلہ ہیں آخرت تک پہنچنے کا۔ جیسا کہ کہا گیا ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام دنیاوی امور سے بھی کسی طرح سے غافل نہیں تھے، اور کیونکہ کوئی شخص اگر اس دنیا میں صحیح سے زندگی نہ گزار سکے، وہ آخرت میں بھی اچھی آخرت بھی اپنے لیے نہیں بنا سکتا۔ لہٰذا آپ نے ہمیشہ دنیاوی امور کی اصلاح کے لیے پروردگار عالم سے ہمیشہ درخواست کی، جیسے کہ آپ کا ارشاد اللہم فرغنی لما خلقتنی لہ، یعنی آپ کی دعا کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار میری زندگی جو ہے وہ اتنی مشکل نہ ہو کہ میں صرف اور صرف جو ہے وہ کھانے پینے میں کے لیے اور صرف اپنی روزی کی فکر میں رہوں، بلکہ میری زندگی میں ایسا وقت جو ہے وہ قرار دے اور ایسی فرصت مجھے ملے کہ میں تیری عبادت بھی اچھی طرح سے انجام دے سکوں، اور جس ہدف کے لیے، جس مقصد کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے، میں اس ہدف اور مقصد تک جو ہے وہ پہنچ سکوں، اور اپنی صحیح نیتوں اور یہاں تک کہ اپنی دنیاوی امور کو بھی میں عبادت میں تبدیل کر سکوں۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام نماز، روزے، تلاوت قرآن اور عبادت کو ہمیشہ سے محبت کرتے تھے اس سے، لہٰذا آپ یہ فرماتے ہیں کہ وَأَصْلِحْ لِي دِينِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، یعنی میری دنیا کی بھی تو اصلاح فرما جس میں میری معاش ہے، اور اس دنیا اور دنیا گزارنے کا جو طریقہ ہے، میں اپنی معاش جو ہے وہ میں اسی دنیا سے ہی لیتی ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جیسا کہ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ اے خدایا تو میری دنیا کو بھی بہتر قرار دے اور میری آخرت کو بھی بہتر قرار دے۔ یہ دعا جو ہم اکثر قنوت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم کیونکہ اس کی ذات کنجوس نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نہ دے سکے۔ رزق اور روزی، دنیاوی رزق و روزی بھی اس نے اپنے مومن بندوں کے لیے ہی خلق کی ہے، اور دوسرے بندے جو کفار اور منافقین اور مشرکین ہیں وہ بھی مومنوں کے طفیل سے ہی روزی جو ہے انہیں مل رہی ہے، یعنی مومنین جو ہیں وہ اپنی دعاؤں کی وجہ سے انہیں رزق و روزی ملتی ہے اور یہ روزی ان کی طرف جاتی ہے، اور کفار جو ہیں وہ اہل بیت اور مومنین کی دعاؤں کی وجہ سے انہیں یہ رزق و روزی ملتی ہے۔ خواہ جن کا مائک کھلا ہوا ہے بند کریں، خواہ سلمہ اپنا مائک بند کریں۔ اسی طرح جو ہے وہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ مشرکین کو اور منافقین کو اور کفار کو جو ہے وہ اہل بیت اور مومنین کی دعاؤں کی وجہ سے جو ہے وہ روزی ملتی ہے، اور جس وقت انسان جو ہے اس کو مال و دولت اس کے پاس ہوتی ہے وہ دوسروں کی بھی مدد کر سکتا ہے، جیسا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو 7ویں صدی ہجری سے جو ہے وہ فدق جو ہے وہ ملی تھی، یعنی ہدیہ میں ملا تھا، اور آپ اسی کی وجہ سے یعنی اس فدق کی وجہ سے آپ دیگر بہت سے خاندانوں کی جو ہے وہ مدد کرتی تھیں۔
جی، اور جب انسان کے پاس جو ہے وہ مال و دولت ہوتی ہے تو یقیناً اس پیسے کی اور مال و دولت کی وجہ سے وہ دوسروں کی مدد بھی کر سکتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ 7ویں صدی ہجری سے جب آپ کو فدق ملا تھا، رسول خدا نے جب آپ کو فدق دیا تھا، تو مدینے کے بہت سے جو خاندان تھے جو کہ ضرورت مند تھے، اور اس کے علاوہ مدینے کے علاوہ بھی جو دوسرے علاقے تھے، ماہانہ طور پہ اس فدق کے ذریعے سے ہی ان کو جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ بھیجا جاتا تھا. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ان اقدامات کی وجہ سے کافی مناسب ہو گئے تھے ان کے حالات، کیونکہ اہل بیت جو تھے وہ اہل ایثار تھے اور قربانی دیتے تھے ہمیشہ. انہوں نے اپنے اوپر لوگوں کو فوقیت دی، خود ہمیشہ سختی اٹھاتے تھے لیکن دوسروں کو سختیوں سے انہوں نے ہمیشہ نکالا. لہٰذا جس شخص کے پاس دولت ہو وہ دوسرے لوگوں کی بھی دستگیری کر سکتا ہے، ان کو خوش کر سکتا ہے اپنے اس پیسے سے، اپنی اس دولت سے. اور واقعاً وہ خوشی جو ہمیں دوسروں کو خوش کرنے سے حاصل ہوتی ہے، جو روحانی خوشی ملتی ہے، وہ دنیاوی اور مادی لذتوں سے بالکل بالاتر ہے اور بالکل مختلف ہے. اسی طرح جو امام سجاد کا جو رسالہ حقوق ہے اس میں حقوق صدقے کے متعلق جو ہے وہ بحث کی گئی ہے کہ صدقے کے کیا حقوق ہیں، کہ جس میں ہمیں روایت ملتی ہیں کہ پروردگار عالم کی مخلوق کی مدد سے متعلق جو روایت ملتی ہیں واقعاً جو ہے وہ حیرت انگیز ہیں. جیسا کہ یہ ملتا ہے کہ کسی ضرورت مند کی مدد کرنا جو ہے وہ کئی حج اور عمروں کے ثواب کے برابر ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ پروردگار عالم کے بندوں کی مدد کرنا اور ان کی حاجات کو پورا کرنا جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے من کان فی حاجت الناس کان اللہ فی حاجتہ، یعنی جو بھی پروردگار عالم کے بندوں کی مدد کرے گا اور ان کی حاجات پوری کرنے کے لیے قدم اٹھائے گا، پروردگار عالم ان کی حاجات کو پورا کرے گا. اور اس بارے میں بہت زیادہ ہمیں روایات ملتی ہیں. جیسا کہ ہمیں ایک روایت میں ملتا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ ایک دفعہ اعتکاف میں تھے اور ایک ضرورت مند آپ کے پاس آیا اور آپ سے اس نے درخواست کی مدد کی، تو آپ جو ہے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. امام حسن علیہ السلام سے سوال کیا گیا نسیت الاعتکاف، کہ آپ بھول گئے کہ آپ اعتکاف میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ مومن کی جو ہے وہ حاجت کو اور ضرورت کو پورا کرنا زیادہ اہم اور ضروری ہے. اور آپ جو ہے وہ مستحب اگر اعتکاف ہو تو اس میں جو ہے وہ کسی مومن کی اگر مدد کرنی ہو تو جایا جا سکتا ہے اور آپ اس شخص کی مدد کرنے کے لیے وہاں سے روانہ ہو. اور اسی طرح جو ہے وہ پروردگار عالم کے نزدیک محبوب ہونے کا ایک جسے کہتے ہیں ہم طریقہ جو ہے وہ یہی جو ہے وہ مدد کرنا اور صدقہ دینا ہے ضرورت مندوں کو. اور اس امر میں ضروری ہے کہ آپ کے پاس مال ہو. اگر کسی کے پاس علم ہو تو وہ اپنے علم سے بھی دوسرے افراد کو مستفید کر سکتا ہے، اس کو بھی صدقے کے طور پہ دے سکتا ہے. لیکن اہم چیز جو صدقے میں جو ہے وہ مالی جو ہے وہ مدد کرنا ہے، کیونکہ خود صدقہ دینا بھی جو ہے وہ رزق اور روزی کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور یہ اس کی حکمتوں میں سے ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کا جو سلوک تھا اور ان کی جو دعائیں تھیں اور ان کا جو عمل تھا اس میں یقیناً حکمت جو ہے وہ پوشیدہ تھی، جس نے بہت ساری چیزوں کو ہمارے اوپر واضح کیا. یعنی کوئی شخص اگر ان کے پاس آتا تھا اور مدد کی درخواست کرتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ صدقہ دیں، تو اور جب کہا جاتا تھا کہ نہیں ہے تو آپ فرماتے تھے کہ جتنی بھی آپ کے پاس مقدار موجود ہے، تھوڑی سی ہی موجود اگر ہے تو آپ اسے صدقہ دیں تاکہ آپ کی روزی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے. اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آپ نے مادی حوالے سے درخواست کی رسول خدا سے کہ آپ کی زندگی کے حالات جب بہت سخت ہو گئے تھے اور رسول خدا سے آپ نے یہ چاہا کہ اگر ممکن ہو تو مجھے کوئی خدمتکار وغیرہ دیا جائے جو میری مدد کر سکے، تو آپ نے ان کی مادی مدد کرنے کے بجائے آپ کو جو ہے وہ تسبیحات
جو ہے وہ آپ کو سکھائیں، جنہیں ہم تسبیحات حضرت زہرا کہتے ہیں اور نماز کے بعد پڑھتے ہیں. اور آپ بہت زیادہ خوش ہوئیں یہ تسبیحات لے کے جناب رسول خدا سے. اور امیر المومنین علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ میں تو کسی ایک مادی کام کی وجہ سے گئی تھی، لیکن میرے والد گرامی نے مجھے اس سے بھی زیادہ اہم چیز جو کہ روحانی اور معنوی چیز ہے وہ مجھے دی ہے. اور یہ جو ہے وہ تسبیحات حضرت زہرا ہیں جو کہ اس دنیا میں جو ہے وہ پھیلی، یہاں تک کہ مسیحی بھی جو ہیں اس کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں. اور یہ اس تسبیحات کا ثواب جو ہے وہ 1000 رکعت کے برابر ہے. اور آپ جو ہے وہ دنیاوی امور کے لیے جو ہے وہ بھی پروردگار عالم سے درخواست کرتی تھی، لیکن آپ کی زیادہ تر جو دعائیں جو ہے ہماری جیسے ہیں، جیسے اب دعائے ابو حمزہ صومالی ہے یا علیت المضامین ہے اور وغیرہ ہیں، اس میں ہم پروردگار عالم سے دنیاوی رزق بھی جو ہے وہ طلب کرتے ہیں. اور جو شخص جو ہے وہ پروردگار عالم کے قریب ہونا چاہتا ہے تو عرفا کی نظر میں جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت کی روایت کی نظر سے 3 طریقوں سے، جیسے ہم نے بتایا، سب سے پہلے تخلیہ یعنی اپنے اندر سے بری صفات کو دور کرے، تخلیہ کرے، تخلیہ یعنی خالی کرنا، تخلیہ یعنی اپنے آپ کو بہتر بنانا، اس کے بعد تجلیہ یعنی خدا کی تجلی اس کے بعد جو ہے وہ اس کے وجود میں ہوگی. یعنی سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو برائیوں سے خالی کریں. مثلا وہ شخص جس کے اندر جو ہے وہ کبر ہوگا، غرور ہوگا، بخل، حسد، طمع اور دوسری قلبی بیماریاں ہوں گی جسے کہتے ہیں دل کی بیماریاں اور روح کی بیماریاں ہوں گی، وہ اس صورت میں فضائل اپنے اندر جمع نہیں کر سکتا اور فضائل سے اپنے آپ کو خوبصورت نہیں بنا سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ برائیاں اس کے اندر سے ختم ہو، اس کے بعد یہ خوبصورتیاں اس کے اندر جو ہے وہ آئیں. لہٰذا اہل بیت نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے کہ دعائے کمیل میں جیسے کہ ہم یہ پروردگار عالم سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، تحبس الدعاء، تقطع الرجاء، تغیر النعم. یعنی ہم پروردگار عالم سے چاہتے ہیں کہ وہ گناہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کی وجہ سے ہماری امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں، سختیاں ہمارے اوپر آ جاتی ہیں، ہماری زندگی میں سختی نازل ہوتی ہے اور بلائیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں، یا وہ گناہ جن کی وجہ سے نعمتیں بدل جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی اولاد دے خدا جو کہ دین کے راستے میں ہو اور دین کی راہ میں جو ہے وہ کوشش کرے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ غلط راستے پہ چلتی ہے. کیا ہے؟ ایک طرح سے نعمت کا بدل جانا ہے، جو جس کی بنیاد جو ہے وہ کہاں ہے؟ ہمارے اپنے عمل میں اور ہمارے اپنے کردار میں ہے، اور ممکن ہے کہ معاشرے کا بھی اس میں کردار ہو. یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں صحیح راستے سے دور کر دیتی ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ گناہ سے جو ہے وہ پاک کریں، اس کے بعد جو ہے وہ جو روحی بیماریاں، جو قلب کی جو بیماریاں جیسے حسد ہے، کبر وغیرہ ہے اور اس طرح کی چیزیں، ہم اب توبہ اور طلب مغفرت کے ذریعے سے ہم پروردگار عالم سے یہ چاہیں کہ گناہ کے جو آثار ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہیں اور جو دوسروں کی زندگیوں میں ہم نے یہ آثار جو ہیں وہ پیدا کر دیے ہیں، جیسے کہ دعائے کمیل میں بھی آیا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی ہیں، یہ گناہ جو ہیں وہ پروردگار عالم بخش دے تاکہ ہمارا وجود جو ہے وہ کرامت، خدمت خلق اور ستاریت اور دوسرے جو اچھے اوصاف ہیں جو ایک مومن کے اندر ہونے چاہیے ان کے لیے تیار ہو جائے، ہم اس کے لیے خود کو آمادہ کریں. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ حالانکہ آپ کا وجود پاک اور تھا، آپ طاہرہ تھیں اور آیہ تطہیر اور آیہ مباہلہ کی مصداق ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیشہ پروردگار عالم سے ان کی یہ دعا ہوتی تھی کہ ان برائیوں کو ان سے دور رکھے. اور اس چیز کو واقعی ہمیں دیکھنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے یہ کہ اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم کس طرح سے دعا کریں. دوسری چیز یہ کہ اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ ڈرتے تھے اس چیز سے کہ کہیں وہ برائیوں کا شکار نہ ہو جائیں، لہٰذا ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ وہ کسی غلط چیز میں یا غلط صفت میں مبتلا نہ ہو.
اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اپنے آپ کو اتنا زیادہ خداوند عالم کے مقابلے میں پست اور چھوٹا سمجھتے تھے اور اتنا زیادہ متواضع تھے، خدا کے آگے تواضع کرتے تھے اور عاجزی کا اظہار کرتے تھے، حالانکہ معصوم تھے، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، اس کے باوجود بھی پروردگار عالم سے طلب بخشش کرتے تھے۔ اور جیسا کہ بزرگوں کی باتوں میں بھی اور ان کی جملات میں بھی ہمیں ملتا ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ اہل بیت علیہ السلام حتیٰ یہاں تک کہ دنیا کے بارے میں ایک لمحے اگر گفتگو بھی کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ اگر ایک لمحہ رہتے بھی تھے تو اس وقت بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ رسول خدا سے سوال کیا گیا کہ آپ کیوں اتنا زیادہ استغفار کرتے ہیں، کہ آپ ہر محفل میں 25 مرتبہ استغفار کرتے تھے اور تقریباً پورے دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا انہ لیغان علی قلبی، وقت اور جس وقت میں لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہوں تو میرا دل جو ہے اس پہ تھوڑی سی کدورت آ جاتی ہے، اس کی نورانیت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، اسی لیے میں اپنے دل کی نورانیت کو جو ہے وہ استغفار کے ذریعے سے واپس لاتا ہوں۔ اور واقعاً یہ استغفار جو ہے وہ اس کی زندگی، انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اس کا اثر ہے، جیسا کہ سورہ نوح کی آیات کے مطابق مال اور اولاد میں جو ہے وہ کثرت کا سبب بنتی ہے استغفار، اور بلاؤں کے دور ہونے کا باعث ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دعا کرتے تھے کہ برائیوں کے دور ہونے اور فضائل حاصل کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ جسے کہتے ہیں کہ روحانی کمالات حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ استغفار کیا کرتے تھے، جیسے کہ آپ کی دعا میں ملتا ہے اللہم انزل العجب والریاء والکبر والبغی والحسد والضعف والشک والوہن والضر والاسقام والخذلان والمکر والخدیع والبلیہ والفساد من سمعی وبصری وجمیع جوارحی وخذ بناصیتی الی ما تحب وترضى یا ارحم الراحمین۔ اس دعا میں جو کہ آپ نماز عصر کی تعقیبات کے بعد اکثر پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے کہ مجھ سے خود پسندی اور غرور کو جو ہے وہ دور کر دے، ریاکاری کو مجھ سے دور کر دے، اور جیسا کہ دوسروں کے لیے کام انجام دینا یا خدا کے لیے آپ نیت آپ نے کی ہو لیکن اس نیت میں آپ دوسروں کو بھی شریک کریں، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، اور اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ کبر یعنی جیسے کہ خطبہ قاسیہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے تکبر کی وجہ سے شیطان کو جو ہے وہ جنت سے باہر نکالا، اور اس کے کبر کی وجہ سے خدا نے اس کو باہر نکالا، اور پروردگار عالم کا جو حکم ہے وہ زمین اور آسمان میں یکساں جو ہے وہ رائج ہے۔ پس اے خدا کے بندو، تمہیں کس طرح تم یہ توقع رکھتے ہو کہ آپ جو ہے وہ خدا کی جنت میں داخل ہو جائیں، حالانکہ آپ کے دل میں جو ہے وہ تکبر موجود ہو، یعنی تکبر کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھ تر سمجھے۔ اور روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ مومن کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھ تر نہیں سمجھتا، اور بلکہ جب دوسروں کو دیکھتا ہے، دوسرے مومنین کو دیکھتا ہے اور چاہتا ہے اور کہ کوئی نیک کام انجام دے تو خدا کا شکر کرتا ہے، اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے جو ہیں وہ گناہگار ہیں اور ان کے ساتھ بھی کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے، جب اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھتا، اور یہ کہتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے اور مجھ سے زیادہ خدا کے قریب ہو جائے اور اس کا مقام مجھ سے زیادہ بالا ہو جائے، بلند ہو جائے خدا کے نزدیک، اور کبھی بھی وہ یہ جرأت نہیں کرتا کہ خدا کی کسی مخلوق کو اپنے سے کمتر سمجھے، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے جو ہے وہ کمتر سمجھتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم مومنوں کے درمیان اس کے درجات کو جو ہے وہ بلند کرتا ہے، کیونکہ روایات میں یہ آیا ہے کہ خدا کی حکمتوں میں سے یہ حکمت ہے کہ من تواضع للہ لرفعہ اللہ، یعنی جو شخص خدا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے پروردگار عالم اس کے مقامات کو بلند کرتا ہے۔ جیسے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا ہے کہ خدا ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں اپنے لیے جو ہے وہ تمہاری پرورش کی ہے، کہ میں نے تمہیں خاص طور پہ اپنے لیے جو ہے وہ تمہیں جیسے پالا پوسا، یعنی فرعون کے دربار میں جو خدا نے پرورش دی تھی جناب موسیٰ کو، تو خدا نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنے لیے جو ہے وہ تمہیں پرورش دی ہے۔ ایک دن پروردگار عالم نے آپ سے فرمایا کہ تم سے جو پستر مخلوق ہے وہ تم میرے سامنے لے کے آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جس بھی چیز کے سامنے جو ہے وہ جاتے تھے اس کو اپنے سے پست نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ آپ ایک مردہ کتے کی لاش کے پاس سے گزرے اور چاہا کہ اس کو پروردگار عالم کے پاس لے جائیں، لیکن آپ نے یہ کہا کہ میں اس کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھ سکتا۔ اور جب پروردگار عالم کے حضور حاضر ہوئے تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اگر تم کسی چیز کو لے آتے میرے سامنے تو تمہارا مقام جو ہے وہ کم ہو جاتا، لیکن اگر اب تم نے اتنی زیادہ عاجزی کا مظاہرہ کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہر چیز سے کمتر سمجھتے ہو میرے سامنے، میں نے جو تمہیں مقام دیا ہے وہ اسی تمہاری تواضع اور عاجزی کی وجہ سے ہے کہ تم اپنے آپ کو دوسروں پہ بڑھتر نہیں سمجھتے۔ اور دوسری چیزیں جو آپ نے پروردگار عالم سے جو ہے وہ درخواست کی ہیں کہ مجھے سستی سے، کاہلی سے اور جد و جہد نہ کرنے سے، یعنی خدا کی راہ میں جد و جہد نہ کرنے سے جو ہے وہ مجھے خدائے مجھے دور رکھ، اس کے علاوہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے، شک کرنے سے، یعنی خدا کے کاموں میں شک کرنا اور ہمیشہ جو ہے وہ سستی کا اظہار کرنا، اس کے علاوہ بیماریوں سے، ذلت اور پستی سے، اس کے علاوہ مکر و فریب سے، پروردگار عالم نے بلاؤں سے اور فساد سے، یعنی کہ میں خدا کی نعمتوں کو جہاں استعمال کرنا چاہیے وہاں استعمال نہ کروں، ان سب سے آپ نے جو ہے وہ پروردگار عالم سے پناہ مانگی ہے اور کہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو مجھ سے، میری آنکھوں سے، میرے کانوں سے اور میرے تمام اعضاء و جوارح سے دور فرما۔ انشاءاللہ کل کے درس میں جو کہ حرم امام رضا علیہ السلام سے لائیو ہوگا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔